دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ۔ میرے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ جو اچھی باتیں لگیں آپ شیئر کیجئے، اور اگر کچھ سبق آموز باتیں لگے تو خود بھی عمل کیا کیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی کمپنی کے گیٹ کے سامنے ایک بڑی مشہور سنگاڑے کی دکان لگی رہتی تھی۔ لوگ وہاں پر آ کے ناشتہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کمپنی کے بہت سے ورکر، مینیجر، سارے حضرات وہاں پر آ کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے مینیجر صاحب آ کر اس ہوٹل میں ناشتہ کر رہے تھے، اور مذاق کے موڈ میں ہوٹل والے سے، ہوٹل کے مالک سے کہا، ارے بھائی شاہد، تم عجیب و غریب انسان ہو یار۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ تم جو محنت و کاوش اس میں کر رہے ہو، میرے جیسا کسی کمپنی میں مینیجر آج ہوتے؟ تمہیں افسوس نہیں ہوتا کہ تم اس پر وقت ضائع کر رہے ہو؟ اس ہوٹل کے مالک نے، شاہد نے، بڑی غور و خوض کے بعد تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے جواب دیا کہ مینیجر صاحب، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ سے میں بہتر ہوں، اور میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں آپ سے بہتر فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ سے زیادہ کما بھی رہا ہوں۔ مینیجر صاحب تعجب سے پوچھے، بھائی یہ کیسے تم کہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ خود بتائیں کہ 10 سال پہلے میں نے دیکھا کہ آپ اس میں جوائن کیے، اور اس وقت آپ سپروائزر تھے، جس وقت میں ٹوکرے پر سنگاڑے بیچا کرتا تھا۔ مینیجر صاحب نے کہا، بالکل صحیح۔ کہا کہ اب آپ بتائیے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو مینیجر صاحب نے کہا کہ میری تنخواہ 50,000 روپے ہے۔ اس نے کہا، الحمدللہ میں اس وقت 60,000 روپے ماہانہ کما رہا ہوں، اور اس پر میں فخر نہیں کرتا کہ میں آپ سے زیادہ کما رہا ہوں، بلکہ آپ سے اچھا میں نے اس لیے بتایا کہ آپ جہاں سے شروع کیے ہو 10 سال میں آپ کو مینیجر کی پوسٹنگ ملی، اور آپ کی تنخواہ 50,000 ہوئی۔ لیکن آپ بتائیں کہ آپ اگر یہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ اپنی کرسی پر اپنے بچے کو بٹھا سکتے ہیں؟ 50,000 کی تنخواہ اسے دلا سکتے ہیں؟ مینیجر صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس قابل میرا بچہ ہوا تو وہ بیٹھے گا، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا کہ تو پھر میں فائدہ مند ہوں، اور میں فائدے میں ہوں یا نہیں، یہ آپ فیصلہ کیجئے کہ یہاں تک میں جو لایا ہوں اپنی دکان کو، اتنی مشہور ہوٹل میں نے تیار کیا ہے، جب میں یہاں سے ریٹائر ہوں گا تو میرا بیٹا اس قابل ہے یا نہیں ہے، میں پھر بھی اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو اس جگہ بٹھا سکتا ہوں۔ اور ابھی میں 60,000 روپے ماہانہ کما رہا ہوں، میرا بیٹا اس ہوٹل کو آگے لے کر جائے گا، ہو سکتا ہے وہ 1,00,000 روپے میں نہ کمائے گا، اور دھیرے دھیرے میری نسل جو ہے زیادہ سے زیادہ آگے لے جانے کی کوشش کرے گی، اور میری نسل کو اس ہوٹل سے فائدہ ہوگا۔ آپ کی کرسی سے کیا آپ کی نسل کو فائدہ ہوگی؟ مینیجر صاحب سمجھ گئے تھے، اور خاموشی سے 2 سنگاڑے کا پیسہ انہوں نے دیا اور خاموشی سے چلے گئے۔ میرے دوستو، کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دوستو، آج ہم بھی یہی سوچتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہوا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں پوسٹ میں ہے، فلاں آدمی فلاں پوسٹ۔ ارے بھیا، پوسٹ میں ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا تیر مار گیا ہے۔ رب نے ہم سب کو عقل و شعور دیا ہوا ہے، ہمیں اپنے عقل و شعور کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنے ذہن و فکر کو دوڑائیے، چھوٹا کام سے آپ شروع کیجیے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ چھوٹا کام کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹا کام ہی سے آدمی دھیرے دھیرے گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کام کرو، اس میں کسی کا خیال نہ کرو کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، بلکہ یہ خیال کرو کہ یہی کام ہمیں آگے لے کر جائے گا۔ پورا فوکس، پورا دھیان کے ساتھ کوئی بھی کام کیجیے، انشاءاللہ حلال طریقے سے جو کمایا جاتا ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے۔
مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر اچھی باتیں لگی ہوں گی آپ کو تو آپ ان باتوں کو شیئر کریں اور خصوصیت کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو، اور مولا سے دعا کیجئے مولا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔